السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورۃ اللیل کی آیہ نمبر 17 آج ہم پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ تجوید رول سیکھتے ہیں۔ واو، واو کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو اچھی طرح گول کریں گے اور پھر اس کے اوپر فتحہ کی زبر کی حرکت ہے، اس کی حرکت 1 کاؤنٹ ادا ہوگی، انفتاح ہوگا۔ سا کے اوپر فتحہ، انفتاح 1 کاؤنٹ۔ یا کے اوپر پیش ہے دمہ، 1 کاؤنٹ ادائیگی ہوگی حرکت کی۔ جیم کے اوپر فتحہ 1 کاؤنٹ، انفتاح ہوگا۔ نون مشدد ہے، ٹائم ٹیکنگ ہوگا، یعنی غنہ 2 کاؤنٹس کے برابر، اور فتحہ کی جو حرکت ہے اس کو ہم 1 کاؤنٹ ہی ادا کریں گے۔ با کے اوپر پیش کی حرکت ہے، 1 کاؤنٹ حرکت کی ادائیگی ہوگی، اور پھر ہا ہے، ہا کو ہم اقصی الحلق سے نکالیں گے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف ساکن ہے۔ اگر ہم نے صرف پڑھنا ہو وَسَيُجَنَّبُهَا تو یہاں پہ الف مد کا رول ہو رہا ہے، کیونکہ الف ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر کی حرکت ہے، تو الف مد کا رول ہوگا، اور ہم اس ہا کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ لیکن کیونکہ ہم آیہ مبارکہ کو مکمل طور پہ پڑھیں گے ابھی، تو ہا کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے۔ لام ساکن ہے، لام کو ہلائیں گے نہیں، لام میں توسط ہوگا۔ حمزہ کے اوپر فتحہ کی حرکت ہے، 1 کاؤنٹ کی حرکت ادا ہوگی، اور حمزہ کو محقق ادا کیا جائے گا۔ تا میں ہمس ہوگی، اس کی صفت ہے، اس کو واضح کرنا ہے۔ اور قوف، آیہ مبارکہ مکمل ہو رہی ہے تو اس کے اوپر کھڑی مد پڑھیں گے، 2 حرکت کے برابر لمبا کریں گے قوف کو، اور قوف کو ہم نے پر بھی کرنا ہے۔ الحمدللہ، آیہ مبارکہ کے رولز ہم نے دیکھ لیے، اب ہم اس کو پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ یہاں اب آپ کے ذہن میں یہ کوسچن آ سکتا ہے کہ قوف کے اوپر تو زبر تھا، تو اس کو ہم نے کھڑی مد کے ساتھ کیوں پڑھا؟ اور اگر آپ پاکستانی مصحف دیکھیں تو وہاں پر بھی قوف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، کھڑی مد نہیں لگی ہوئی، تو ہم اس کو کھڑی مد کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ایکچولی یہاں پہ کھڑی مد ہی ہے۔ اب ہم آیت مکمل کر رہے ہیں، یہاں پر وقف کر رہے ہیں، تو ہم کھڑی مد کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم اس آیہ مبارکہ کو اگلی آیہ مبارکہ کے ساتھ ملائیں گے تو قوف کے اوپر زبر کی حرکت آئے گی۔ اس طرح کی زبر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جملہ تام نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، اگلی آیہ مبارکہ سے مل رہا ہے۔ الاتقا کے بعد آپ دیکھیں کہ الذی آ رہا ہے، جس میں لام، پہلا لام جو ہے وہ ساکن ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر زبر کی حرکت آ رہی ہے۔ اگر الاتقا کے بعد آنے والا جو حرف ہے اس کے اوپر حرکت لگی ہوئی ہوتی تو پھر کھڑی مد قائم رہنی تھی۔ آیہ نمبر 15 میں دیکھیں، الاشقا، یہاں پر بھی ہم نے کھڑی مد لگائی تھی، ہم نے کیونکہ وقف کر لیا تھا، اور لیکن اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر آگے دیکھیں اشقا کے اوپر جو ہے زبر کی حرکت ایکچولی لگی ہوئی ہے، وہ اس لیے کہ آگے الذی کا پہلا لام ساکن ہے، تو اس وجہ سے قوف کے اوپر زبر کی حرکت لگی ہوئی ہے، اور اس زبر کی حرکت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جملہ تام نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا۔ اس کی ایک اور اگزامپل بھی ہمیں ملتی ہے قرآن میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ موسیٰ کے بعد لام ساکن آ رہا ہے، تو موسیٰ کے اوپر زبر کی حرکت ہے، کھڑی زبر نہیں ہے، حالانکہ موسیٰ کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے۔
تو کیونکہ موسیٰ کے بعد لام ساکن ہے اس وجہ سے آ رہا ہے زبر کے ساتھ موسیٰ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. اب دیکھیں کہ آتا ہے قرآن میں موسیٰ و ہارون، تو یہاں پہ موسیٰ پہ کھڑی زبر ہے، کھڑی مت آپ کو نظر آئے گی کیونکہ آگے واو کے اوپر حرکت ہے. لیکن اگر موسیٰ کے بعد لام پر جزم ہے تو پھر موسیٰ کی کھڑی زبر ختم ہو کے زبر میں تبدیل ہو گئی. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و رحمت سے آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اب ہم اس کے ٹرانسلیشن، اردو ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے. وا کا مطلب ہے اور، سا کا مطلب ہے ان قریب، اور ہا کا مطلب جو ضمیر آ رہی ہے اس سے، اور یا کا مطلب ہوتا ہے وہ. وَسَيُجَنَّبُهَا، اور ان قریب وہ بچا لیا جائے گا اس سے. الاتقى، نہایت پرہیزگار، اور ان قریب وہ بچا لیا جائے گا اس سے نہایت پرہیزگار. روٹ ورڈز دیکھیے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا، اس میں ہم نے دیکھا کہ واو حرف عطف ہے اور سین جو ہے ان قریب کے لیے ساتھ آ رہا ہے یا وہ کے لیے آ رہا ہے. ایکچوئل ورڈ جو ہے وہ جیم نون با ہے اور ہا اس میں ضمیر آ رہی ہے، تو یہی اس کا روٹ ورڈ ہے. الاتقى، یہ جو ہے واو قاف یا، تقوی بھی اسی سے نکلتا ہے، تقوی کا روٹ ورڈ بھی واو قاف یا ہے، تو یہاں پہ الاتقى کا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا. الحمدللہ آیا مبارکہ کے تجوید رولز بھی ہم نے دیکھے، اردو ٹرانسلیشن کو بھی دیکھ لیا اور اس کے روٹ لیٹرز کو بھی دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پوری سمجھ کے ساتھ احسن طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.